سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس مبارک شب کی مناسبت سے خاندان جناب ابو طالب علیہ السلام اور بارگاہ معصومین علیہم السلام میں مبارکباد کے طور پر ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش کر دیں۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے چھوٹے بھائی جناب ڈاکٹر نیّر صاحب جلال پوری اپنی خطابت اور نظامت کے جوہر دکھا رہے تھے اور انہوں نے نہایت انکساری سے کام لیا۔ انہوں نے جو فرمایا اس کی تصدیق میں نہیں کرتا، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ ان کو اللہ نے اہل بیت اطہار کے صدقے میں جو خدا داد صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کے لیے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ خود ماشاءاللہ ہمیشہ سے بے پناہ صلاحیت کے حامل رہے اور ان کی صلاحیت کا آفتاب کل سے لے کر آج تک غروب نہیں ہوا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمیشہ ان کی شہرت، ان کی عزت، ان کی خطابت، ان کی شاعری، ان کی صلاحیت کا آفتاب یوں ہی چمکتا رہے اور ملک سخن اور ملک مذہب کو روشن کرتا رہے۔ بہرحال شعراء کرام تشریف فرما ہیں اور باقاعدہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے بہت مختصر طور کے اوپر مبارکباد کے طور پر کچھ بولنا ہے۔ تو دیکھیے، اول تو میں بات عرض کروں کہ محفل کے مقرر کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو مسجد کے مؤذن کی ہوتی ہے۔ جیسے مؤذن کا کام نمازیوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی محفل کے مقرر کو مومنین کو جمع کرنا مقصود ہے۔ آج کی شب یعنی شب آمد غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بہت مختصر طور پر گفتگو کرنا ہے جسے کہتے ہیں بولنا۔ دیکھیں، یہ بولنا ایک صلاحیت کا نام ہے، گفتگو کرنا ایک صلاحیت کا نام ہے، اور یہ قوت گویائی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت عظیم ہے۔ لیکن جہاں تک بولنے کا معاملہ ہے عزیزوں، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ نے جب انسان کی خلقت کا ذکر کیا اور سورہ دہر میں اس انسان کو اس کی حیثیت کا آئینہ دکھایا گیا اور اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب یہ انسان قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر اعلان ہوا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، کہ ہم نے اس انسان کو نطفے سے خلق کیا تاکہ اسے آزمایا جائے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس انسان کو سماعت عطا کی اور بصارت عطا کی۔ بہت توجہ سنیے گا کہ یہ انسان کا ذکر ہے جسے اللہ نے نطفے سے خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ اس انسان کا ذکر ہے جسے اللہ نے نطفے سے خلق کیا ہے، اور جسے اللہ نے نطفے سے خلق کیا اس کے لیے اعلان ہوا فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس انسان کو سمیع بنایا اور اس انسان کو بصیر بنایا۔ سمیع کا مطلب سننے والا بنایا اور بصیر کا مطلب بولنے والا بنایا۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ کی جانب سے دو صلاحیتیں لے کے آیا، ایک سماعت کی صلاحیت اور ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری۔ دیکھیے، آپ ایک تو میری طرف متوجہ ہو جائیں، میں ان تمام مراحل کا عادی ہوں، اور یہ ہوتا یہ ہے کہ محفل شروع ہونے سے پہلے مقرر پر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی دوا ایجاد کرنا ہوتی ہے تو مینڈھکوں کے اوپر، چوہوں کے اوپر پہلے ان دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآل محمد۔
تو ابھی مالا خطیب لاؤڈ نے شاعر کو انسان اسپیکر مانا. ایک لاؤڈ اسپیکر کا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، وہ ذریعہ میں بناؤں. مجھے جو میں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے انسان کو دو صلاحیتیں دی، ایک سننے کی اور ایک دیکھنے کی. جب یہ انسان آتا ہے تو سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا. یہ کون سا انسان ہے جسے اللہ نے نطفے سے خلق کیا؟ تو جو نطفے سے خلق ہوا ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو سنتا ہوا آتا ہے اور دیکھتا ہوا آتا ہے. ابھی بولنے کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، قرآن میں بولنے کا ذکر نہیں ہے. انسان دو صلاحیتیں لے کے آتا ہے، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انسان بولتا ہوا آتا ہے. بولنے کی طاقت دہن میں زبان ہوتی ہے لیکن نطق نہیں ہوتا. یہ بولنے کی طاقت بعد میں ملتی ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ سنتا ہوا آتا ہے اور دیکھتا ہوا آتا ہے، سمیع بن کے آتا ہے، بصیر بن کے آتا ہے. یہ نطفے والا انسان ہے. تو جو دنیا میں آتے ہی دو صلاحیتیں لے کے آتا ہے، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت، وہ نطفے والا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی 13 رجب کو بولتا ہوا آ جائے، خانہ کعبہ میں کوئی بولتا ہوا ہے تو یہ کون سا انسان ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے. جو روتا ہوا ہے وہ نطفے والا ہے، جو 13 رجب کو کعبے میں بولتا ہوا ہے وہ نور والا ہے. جو اپنے گھروں میں پیدا ہو وہ نطفے والا ہے، جو اللہ کے گھر میں آئے وہ نور والا ہے. جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا ہے، جو دوش نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا ہے. جو مردہ جسموں سے اتار کے کپڑے اتار کے اپنے بچوں کو پہنائے وہ نطفے والا ہے. جس کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آئے وہ نور والا ہے. جو سورج کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا ہے، جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا ہے. جو آیت کے بعد عمل کرے وہ نطفے والا ہے، جس کے عمل پر آیت نازل ہو جائے وہ نور والا ہے. مجھے کہنے دیجئے جو پیدا ہوتے ہی کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا ہے، اور جو 13 رجب کو کعبے کو پاک کر دے بھائی نطفے والے اور ہیں، نور والے اور ہیں. یہ جو 13 رجب کو آیا یہ نور والا ہے، نور والا ہے. اور اس شان سے آیا کہ عمران کی زوجہ اسد کی بیٹی 13 رجب کو خانہ کعبہ کی جانب بڑھیں. تاریخ بتاتی ہے کہ کعبے کے دروازے پر نہیں آئیں، کعبے کے دیوار کے قریب آئیں. نیر میاں کسی بزرگ عالم کا جملہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں کہوں گا اے بی بی، اے عمران کی زوجہ، اے اسد کی بیٹی، اے نبی کی چچی، اے علی کی والدہ، لوگ تو گھر میں جانے کے لیے دروازے کی طرف آتے ہیں، آپ دیوار کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ تو آواز دیں گی احمق تجھے آنے والے کی معرفت نہیں ہے. آنے والا وہ ہے جو شہر علم کا دروازہ ہے، اور دروازہ دروازے میں نہیں لگتا ہے، دروازہ دیوار میں لگایا جاتا ہے. دروازہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، دروازہ دروازے میں نہیں لگتا ہے، دروازہ دیوار میں لگتا ہے. بہرحال 13 رجب کو جناب امیر خانہ کعبہ میں ظاہر ہوئے اور اس کے بعد بولتے ہوئے آئے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ بولتے ہوئے آئے، قرآن سناتے ہوئے آئے، قرآن پڑھتے ہوئے آئے، بولتے ہوئے آئے. اب دیکھیں میں نے عرض کیا کہ یہ بولنا ان کے نور ہونے کی نشانی ہے. بولنا اور بولنا عزیزان گرامی ایک اللہ کی خاص نعمت ہے. بولنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں، بولنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، بولنے کے لیے کچھ قوانین مرتب کیے گئے ہیں. بولنے کے لیے بھائی ہمارے نیر صاحب پروفیسر بھی ہیں، ان سے بہتر کون بولے گا. بولنے کے لیے جملے کی ضرورت ہوتی ہے، جملے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، لفظوں کے لیے حروف کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک حروف نہ ہو لفظ نہیں بنتا، جب تک لفظ نہ ہو جملہ نہیں بنتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. بولنے کا کلام کا قانون یہ ہے کہ حروف جمع ہوں تو لفظ بنے گا، لفظ اکٹھا ہو جائیں تو جملہ بنے گا. یعنی پہلی منزل ہوتی ہے حروف کی منزل، جنہیں الفابیٹس کہتے ہیں. اگر حروف نہیں ہوتے تو لفظ نہیں ہوں گے، لفظ نہیں ہوں گے تو جملہ نہیں ہوگا، جملہ نہیں ہوگا تو گفتگو نہیں ہوگی. اور ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر گفتگو ممکن ہی نہیں ہے، جنہیں انگریزی میں واویلز کہتے ہیں. بھائی پروفیسر صاحب بیٹھے، میں اس وقت پروفیسر کی حیثیت سے ان سے مخاطب ہوں. ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں انگلش میں جن کو کہتے ہیں واویلز.
اب بچے بھی بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں, میں پوچھوں گا انگلش میں جو واویلز کہلاتے ہیں تو واویلز کتنے ہوتے ہیں؟ واویلز کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ واویلز ہوتے ہیں 5. بھائی انگریزی میں 5 حروف ایسے ہیں جو واویلز کہلاتے ہیں, ان کے بغیر انگلش میں کلام نہیں ہو سکتا. لیجئے اسے کیا کیجئے کہ 5 کے بغیر انگلش بھی نہیں بولی جا سکتی ہے. بھائی 5 کے بغیر انگلش بولنا بھی ممکن نہیں ہے. اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرے. یا علی یا علی یا علی. سنیے اذان گرامی, بولنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ حروف کی ضرورت ہے, اور انگلش میں بھی کچھ حروف ہوتے ہیں جو واویلز کہلاتے ہیں, جس میں اے ہے, آئی ہے, او ہے, یو ہے. ہاں یہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے بچپن کا سبق ابھی تک. یہ 5 حروف ہوتے ہیں. بچپن میں پڑھایا تھا, یاد ہے. ایک صلوات کا سہارا دے دے محمد اور فرمائیے گا. تو جس طرح سے انگلش میں کچھ حروف ہیں کہ اگر کہہ دیا جائے کہ دیکھو گفتگو کرو, باتیں کرو, مگر اے نہ آنے پائے, او کا استعمال نہ ہونے پائے, آئی کا استعمال نہ ہونے پائے, یو کا استعمال نہ ہونے پائے, تو بڑے سے بڑا اسپیکر گفتگو نہیں کر سکتا ہے. ویسے عربی میں بھی کچھ حروف ہیں, چنانچہ یہ روایت شیعہ و غیر شیعہ سب کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دن اصحاب پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے, وہ اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ عربی میں وہ کون سا حرف ہے کہ جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. پوری توجہ سنیے گا. تو اصحاب بہت دیر تک سوچتے رہے, فکر کرتے رہے کہ عربی میں وہ کون سا حرف ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ اس حرف کا استعمال نہ ہو وہ ایک تقریر کر کے دکھاؤ, اس حرف کا استعمال نہ ہو وہ ایک خطبہ دے کے دکھاؤ. تو اصحاب بہت دیر تک سوچتے رہے, اور سوچنے کے بعد سب نے طے کیا کہ الف وہ حرف ہے کہ اگر الف کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ گفتگو کرو مگر الف کا استعمال نہ ہو, گفتگو کرو مگر زبان پہ الف نہ آنے پائے, تو گفتگو نہیں ہو سکتی. ادھر اصحاب نے طے کیا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی, ادھر کونے سے نقطہ با اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ادھر سے نقطہ با مولا علی اپنی جگہ سے بلند ہوئے. مولا علی نے پوچھا کہ تم نے کیا طے کیا کہ کس حرف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی؟ کہا یا علی حرف الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. الف استعمال نہ ہو تو کلام نہیں ہو سکتا, الف کا استعمال نہ ہو تو باتیں نہیں ہو سکتی. میرے مولا کے لبوں کے تبسم پر ممبر کا خطیب آیا, آپ نے فرمایا آپ خاموش رہنا, تقریر میں کروں گا, الف تم ڈھونڈتے رہنا. بھائی اب تقریر میں کروں گا, الف تم ڈھونڈنا. اس کے بعد مولا کائنات نے خطبہ دیا, جس خطبے کو بغیر الف کا خطبہ کہا جاتا ہے. اس خطبہ دینے کے بعد مولا علی خاموش ہوئے, اصحاب سے مخاطب ہوئے, کہا آپ بتاؤ میں نے اپنے اس خطبے میں, اس تقریر میں, اس گفتگو میں الف کا استعمال کئی مرتبہ کیا؟ تو لوگوں نے کہا یا علی کمال ہو گیا, ایک بار بھی الف نہیں آیا. میرے مولا نے سمجھایا کہ جو حروف کا محتاج ہو اسے کلام کہتے ہیں, اور کلام جس کا محتاج ہو اسے امام کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ باز آنے گرا. تو بہرحال مولا علی آئے 13 رجب کو, اور آپ بولتے ہوئے آئے, بولتے ہوئے آئے. اور بولے بھی تو کیا بولے؟ نبی سے کہا تورات سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں, اور اس کے بعد آپ نے قرآن سنایا. اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب اس وقت تک قرآن تو نازل ہوا نہیں تھا, قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مولا علی نے قرآن کیسے سنا دیا؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ابھی قرآن تو نازل ہوا نہیں تھا, مولا علی نے کیسے سنا دیا؟ تو قرآن ہی سے سمجھتے ہیں. ہم نے قرآن میں دیکھا کہ ایک بہت محترم بی بی, ایک بہت مقدس بی بی, ایک بہت محترم سے بچے کو لے کے نکلی, نام مریم تھا, وہ بچہ حضرت عیسیٰ تھے. جب جناب مریم نکلی تو لوگوں نے کہا بی بی آپ کے کردار میں ہم نے کبھی خامی نہیں دیکھی, آپ کے والدین بھی بڑے اچھے تھے, آپ کا کردار بھی بہت اچھا ہے, مگر بغیر شادی کے آپ کی گود میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر جناب مریم کی آنکھوں میں آنسو آئے,
پاکیزہ سے لب تھرتھرائے، آواز آئی بی بی آپ نہ بولیے گا، یہ بکتے ہیں انہیں بکنے دیجئے، یہ کہتے ہیں انہیں کہنے دیجئے، یہ چیختے ہیں انہیں چیخنے دیجئے، آپ ان کی بات کا جواب نہ دیجئے گا۔ لیجئے مزاج خدا بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے، چاہے کلام کا جواب ہو چاہے سلام کا جواب۔ سنیے گا نعرہ حیدری۔ سنیں آپ، تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو جناب مریم کو حکم ہوا کہ آپ نہ بولیں۔ سنیے گا آپ توجہ سے، بس آخری منزل ہے، اس کے بعد شعراء ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ تو جناب مریم کو حکم ہوا کہ آپ عیسیٰ کی طرف اشارہ کریں۔ تو جناب عیسیٰ کی طرف بی بی مریم نے اشارہ کیا اور جناب عیسیٰ نے گفتگو شروع کی، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جناب عیسیٰ نے کہا۔ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کہ ایک یہودی پیغمبر کی خدمت میں آیا، اس نے کہا یہ کلمہ پڑھنے والے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، آپ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ فرمایا بے شک۔ تو کہا آپ حضرت عیسیٰ سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں؟ فرمایا بے شک۔ تو کہا کہ جب آپ عیسیٰ سے بھی افضل ہیں تو عیسیٰ تو دنیا میں آتے ہی بولنے لگے تھے، آپ جب دنیا میں آئے تو آپ نے کلام کیوں نہ کیا؟ آپ جب دنیا میں آئے تو آغوش مادر میں آپ نے گفتگو کیوں نہ کی؟ تو نبی مسکرائے، فرمایا کہ احمق، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا جو بولنے لگتا۔ کہا میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا جو بولنے لگتا۔ نبی نے فرمایا سنو، عیسیٰ جو دنیا میں آتے ہی بولے تو اس لیے کہ ان کی والدہ پہ الزام لگایا گیا۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی معصوم، جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور معصوم کا مرتبہ سمجھانے کے لیے۔ بھئی یہ بات نہیں پہنچ پائی۔ جب بھی کوئی معصوم، جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی بولتا ہے تو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں بولتا، کسی اور معصوم کا مرتبہ سمجھانے کے لیے بولتا ہے۔ بھئی آغوش مریم میں عیسیٰ بولے تاکہ عظمت مریم سمجھ میں آئے، 13 رجب کو علی بولے تاکہ عظمت محمد سمجھ میں آئے۔ بس تمام ہو رہی گفتگو۔ تو عزیزو جناب عیسیٰ بولے، کیا بولے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ مجھے بتائیے بھائی، اتنا پوچھنا ہے کہ جو جناب عیسیٰ نے کتاب کی بات کی کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، یہ کس کتاب کی بات کی؟ بھئی کون سی کتاب حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی؟ انجیل۔ تو یہ جناب عیسیٰ نے انجیل کی بات کی کہ اللہ نے مجھے انجیل دے کے بھیجا ہے، میں انجیل لے کے آیا ہوں۔ سنیے گا آپ، بھائی منظر بھی بیدار رہے اور پس منظر بھی بیدار رہے۔ صلوات بھیجے محمد والے یہ بات کی حضرت عیسیٰ نے انجیل کی۔ اب آپ نے کوئی روایت پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھائیے، اور کوئی کتاب دیکھی ہو تو مجھے بھی دکھائیے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ بی بی مریم کی گود میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، تو اس وقت مریم کی گود میں عیسیٰ تو نظر آئے لیکن عیسیٰ کے ہاتھ میں انجیل نظر نہیں آئی۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بھائی مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ نظر آ رہے تھے لیکن حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں انجیل نظر نہیں آئی۔ علماء کہتے ہیں انجیل اس وقت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، انجیل تب نازل ہوئی جب حضرت عیسیٰ 7 سال کے ہو گئے، یا ایک روایت میں 15 سال کے ہو گئے، ابھی کتاب نازل ہوئی نہیں، اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں کتاب لے کے آیا، ابھی انجیل نازل ہوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں انجیل لے کے آیا۔ تو یہاں پر کتاب کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کتاب کے کیا معنی ہیں؟ تو علماء نے بتایا، تقریر تمام ہے، علماء نے بتایا یہاں کتاب کا مطلب اوراق کتاب نہیں ہے، کتاب کا مطلب شکل کتاب نہیں ہے، یہاں کتاب کا مطلب ہے علم کتاب۔
جو عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے مجھے علم کتاب دے کے بھیجا۔ اس کا مطلب شان معصوم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کتاب بعد میں نازل کرتا ہے، علم کتاب پہلے دے دیتا ہے۔ بھائی شان معصوم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کتاب بعد میں نازل کرتا ہے، علم کتاب پہلے دے دیتا ہے۔ اب کوئی نہ پوچھے کہ قرآن نازل ہوا نہیں، علی نے قرآن کیسے سنا دیا؟ ارے جیسے عیسیٰ نے دعویٰ فرما دیا۔ بس حضرات گرامی، تقریر تمام ہو گئی، اور اس بات کی آخری دلیل یہ شعراء کرام بیٹھے۔ یہ سوال ہوتا ہے 13 رجب کو مولا علی نے قرآن سنایا تو ابھی قرآن نازل ہوا نہیں تھا، انہوں نے قرآن کیسے سنا دیا؟ تو آپ ایک سوال ان شعراء سے کیجئے کہ جب یہ شعر کہتے ہیں تو شعر لکھ کے سوچتے ہیں یا سوچ کے لکھتے ہیں؟ بھائی یہ شعراء لکھ کے سوچتے ہیں یا سوچ کے لکھتے ہیں؟ کہ صاحب پہلے شعر سوچتے ہیں اس کے بعد کاغذ پر لکھتے ہیں، یعنی خیال پہلے دماغ میں آتا ہے اس کے بعد قلم کے زینوں سے ہوتا ہوا کاغذ پر آتا ہے۔ عجیب بات ہے، شعراء سمجھ میں آتے ہیں، آل محمد سمجھ میں نہیں آتا۔ شاعری سمجھ میں آتی ہے، مولا علی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ عجیب و غریب منزل ہے۔ دیکھیے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ادھر کل 13 رجب ہے، ادھر ابھی شعراء فضائل بیان کریں گے، میں تقریر کر رہا ہوں، خطبہ فضائل بیان کریں گے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن مولا علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ میرا گلا تو شکستہ، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کوئی ایسی دوا دو جس سے میرا گلا کھل جائے، تو اس نے ایک کیپسول دیا، تو میں نے پانی کے ساتھ کیپسول دہن میں رکھا تو پانی اتر گیا، جیسے نماز اتر جاتی ہے، جیسے روزہ اتر جاتا ہے، جیسے تراویح اتر جاتی ہے، وہ کیپسول اٹک گیا جیسے علی کے فضائل اٹک جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ کیسا کیپسول دے دیا جو میرے گلے سے نہیں اترتا؟ آپ بتائیے کیا کیا جائے گا؟ کیپسول چیک کیا جائے گا یا گلا چیک کروایا جائے گا؟ کہ صاحب خرابی کیپسول میں نہیں ہے، گلا چیک کروائیے۔ تو مولا علی کے فضائل بھی ایک کیپسول کا نام ہے، جس میں آدم کا علم ہے، نوح کا تقویٰ ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، کل ایمان ہے، مرد میدان ہے، وسیع رسول ہے، شوہر بطول ہے، جناب امیر ہے، مولا غدیر ہے، خطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے، کتاب مستور ہے، صاحب طور ہے۔ اب جس کے گلے سے فضائل علی کا کیپسول نہیں اترتا وہ فضائل علی کی طرف انگلی نہ اٹھائے، عقیدے کی مشین پر گلا چیک کروائے، کہیں بغض علی کا کینسر تو نہیں ہو گیا۔ بہرحال سب کو مبارک ہو، اللہ جناب امیر المومنین کے صدقے میں ہم سب کو اس مقدس اور نورانی شب کو مبارک قرار دے، اور جس طرح مولا علی کی آمد سے اللہ نے اپنے گھر کو آباد کیا ہے، تمام محبان اہل بیت کے گھر کو شاد و آباد فرما۔